أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہ نعمت اور یہ دولت اتنی بڑی ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ آخرت میں سرخروئی اختیار کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی ہو، دونوں جہاں کی کامیابی کا مدار اللہ رب العزت نے ایمان پر رکھا ہے۔ اتنی بڑی عظیم دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایمان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت کسی آدمی کو ایمان سے نوازے، ایمان حاصل ہونے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ آدمی پھر کفر اختیار کر لے، اس کے بارے میں مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ آدمی اپنے اہل و عیال اور اپنے سارے بچے، سارے خاندان والوں اور اپنا تمام مال و دولت لے کر خود آگ میں داخل ہو رہا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ فرمایا گیا کہ جس طریقے سے آدمی کو آگ میں داخل ہونا پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے ایمان حاصل ہونے کے بعد، ایمان نصیب ہونے کے بعد، ایمان سے کفر کی طرف لوٹنا بھی اتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان دنیا کی تمام شرک و کفر سے بچا کر دسیوں خداؤں سے بچا کر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، ایمان حاصل ہونے کے بعد وہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یا پھر وہ غلط عقائد
اپنا رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کام کر رہے ہیں جس سے مسلمان ایمان کے دائرے سے، ایمان کی حد سے نکل جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کام آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، بہت سارے عقائد مسلمانوں کی زندگیوں میں آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے ہندوؤں کے جب عیدیں آتی ہیں یا پھر عیسائیوں کی جو عیدیں آتی ہیں، اس موقع پر بارہا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان لوگوں کے جتنے بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں وہ تمام مواقع کفر اور شرک کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کے خوشی میں شامل ہو گیا تو گویا کہ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے جس طرح ان کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے میرا بھی عقیدہ ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میں دسمبر گزرا، پچھلا مہینہ دسمبر کا تھا، یہ مہینہ جنوری کا ہے، 2024 ہے، پچھلا مہینہ دسمبر 2023۔ ہم کو معلوم ہے کہ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسائیوں کی عید آتی ہے، کرسمس۔ تو اس موقع پر میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں، یا ان کے خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یا پھر ان کے جیسے کام کرتے ہیں، اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ تمام کام شریعت کی نظر میں ان کاموں کی اہمیت کیا ہے اور ان کاموں کو کرنے سے کتنا بڑا گناہ سر پر آتا ہے، یہ باتیں میں نے اس وقت عرض کی۔ تو جتنی بھی ان کی عیدیں آتی ہیں، جتنی بھی ان کے خوشی کے موقع آتے ہیں، وہ تمام کے تمام موقع، وہ تمام کی تمام عیدیں صرف اور صرف شرک اور کفر کے اوپر مبنی رہتی ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، اللہ کے تعلق سے، نبیوں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، اللہ کے عرش و کرسی کے تعلق سے، اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے ان لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ تو اس لیے قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ تو ایک ایمان والے اور ایک کافر کے درمیان یہ فرق ہے۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا عظیم احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں سے بچا کر ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ چاہتے ہمیں بھی کسی پتھر کے حوالے کرتے، کسی جھاڑ کے حوالے کرتے، کسی مندر کے حوالے کرتے، کسی چرچ کے حوالے کرتے، ہم میں سے کوئی لوگ سورج کو پوجا کرتے، کوئی چاند کو پوجا کرتے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتے، کوئی آگ کی پوجا کرتے، کوئی پتھر کی، کوئی درخت کی، نہ جانے کتنی کتنی برائیوں میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ان تمام کفر سے، ان تمام شرک سے بچا کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارا اعزاز بڑھا دیا اللہ نے، ہمارے بارے میں خوشخبری دے دی کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اتنی بڑی سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اتنی بڑی خوشخبری مبارکبادی اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، تو آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، کہ ان کے عمل کو دیکھیں گے، ان کے عقیدے کو سوچیں گے تو ہم کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ لوگ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں جس میں مسلمان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، کتنے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کے ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ایمان کے حد سے نکل جاتا ہے۔ جس طریقے سے
سمجھ میں آنے کے لیے ایک موٹی سی مثال دنیاوی اعتبار سے کہ ایک ملک کی سرحد ہوتی ہے. اگر اس ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جانا ہے تو اس کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بغیر پرمیشن کے، بغیر پاسپورٹ ویزا کے چلا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے ملک کے حکومت کی نگاہ میں بھی اور اس ملک کے حکومت کی نگاہ میں بھی وہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہوگا، باغی ہوگا. اور دونوں ملکوں کو اختیار رہتا ہے کہ اس کو فوراً کیا کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک سرحد متعین کر دی ہے، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، کہ اس اللہ نے حکم لگا دیا ہے کہ اعمال میں اس سرحد کو پار نہیں کرنا ہے، عقائد میں اس سرحد کو پار نہیں کرنا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو یہ ہمارے طرف سے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، بہت بڑی چوک ہو جائے گی. آج بہت سارے مسلمانوں کے زبانوں پہ رہتا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں تو یہاں ہم کو کیا کرنا ہے، بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رہنا ہے. بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ کہیں کوئی خبر ہوئی، کوئی کام ہوا، فوراً سیکنڈوں میں ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں آپ تمام لوگوں کو بھی معلوم کہ ایودھیا میں جو مندر کا افتتاح ہوا، اس کے بارے میں ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں تقریباً 1,00,000 مسلمانوں نے شرکت کی. 1,00,000 مسلمان اس میں شریک ہوئے. اب وہ جگہ بالکل ہمارے لیے اس جگہ میں جانا مناسب نہیں، اور وہ چیزیں بالکل عقیدے کو خراب کرنے والی ہیں، اور عقیدہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، اور ہمارا جتنے اعمال ہیں ہمارے پورے باطل ہو جاتے ہیں. وہاں جا کے ہم کس کو خوش کریں؟ حدیث پاک میں بات آتی ہے جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جاتا. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کریں گے. مخلوق کا مطلب انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اگر ہم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق ہم سے ناراض ہوتی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ناراضی رہتی ہے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں، ان حالات میں اگر ہم مل جل کے نہیں رہیں گے تو یہ پریشانیاں اور بھی زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لحاظ اسلام کا نہیں ہوتا، عقیدے کا کوئی لحاظ نہیں، اللہ کی ذات کا کوئی لحاظ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا کوئی لحاظ نہیں. لحاظ اگر کرتا ہے مسلمان تو وہ صرف اور صرف کس کا کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کا لحاظ کرتا ہے کہ بھئی یہ کام اگر میں کروں گا تو سامنے والا کیا سمجھے گا. جتنا لحاظ آج ہم لوگوں کے کر رہے ہیں، اتنا لحاظ اگر اللہ کی ذات کا کریں گے، اسلام کا کریں گے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالات ہمارے نہیں رہیں گے. تو اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہے ملک کا قانون اور ایک طرف ہے اسلام کا فیصلہ. اسلام کا قانون نہیں، اسلام کا فیصلہ. اسلام ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا اسی کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے. ہاں، جہاں اسلام ہمیں گنجائش دیتا ہے وہاں ہم
کیا کریں گے؟ دوسری چیزوں کا اعتبار کریں گے, دوسری چیزوں کا لحاظ کریں گے. لیکن جہاں اسلام ہمیں گنجائش نہیں دیتا اس میں ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. اگر کوئی بندہ ایسے جگہ میں جہاں اسلام اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں دیتا, اس جگہ میں آ کر اپنے طرف سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا وہ کام اسلام کے بالکل خلاف سمجھا جائے گا, اور شریعت اس کے اوپر مہر لگا دے گی کہ بھئی یہ آدمی اسلام سے نکل چکا ہے. اور ایک چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہوا کہ تقریباً اس آدمی کی عمر 60 سال کے قریب ہوگی یا 60 سال سے بھی زیادہ ہوگی. ایک آدمی ایسا جس کے چہرے پر داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے اور جھبا اور پیجامہ پہنا ہوا ہے, دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بھئی بہت بڑا نیک بندہ ہے اللہ کا اور بہت ہی فکر مند ہے قوم کا, ایسا لگتا ہے. چھوٹا سا ویڈیو وائرل ہوا کہ وہ آدمی اس مندر کے افتتاح کے لیے تقریباً 800 کلومیٹر سفر کر کے, اور سفر کیسے کر رہا ہے؟ بائک سے کر رہا ہے, اور اپنے بائک پر پورے جھنڈے وغیرہ لگا کر جا رہا ہے. 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان محفلوں میں جانا اور ان چیزوں میں شریک ہونا, اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کیا ان چیزوں سے اللہ ہم سے خوش ہوں گے یا اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے؟ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مجمع جو کہ کفر کے اوپر جمع ہو اور باطل کے اوپر جڑا ہو, اس مجمع میں کوئی مسلمان جا کر اس مجمع کے اندر اضافہ کر دیتا ہے تو اس کے اضافہ کرنے پر بھی اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیں گے. کفار و مشرکین کے مجمع کو زیادہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید ہے. سرے سے ہم جا کر وہاں بیٹھے, ان کی پوجا میں بیٹھے, ان کے تمام عقیدے میں شامل ہوں تو ہمارا لحاظ اور ہمارا اعتبار اسلام میں کس درجے سے ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں, ان چیزوں سے ہمیں اسلام روکتا ہے. اور جو لوگ یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں, اس کو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ بھئی پورے عالم میں حالت خراب ہو رہی ہے مسلمانوں کی. لیکن حالات خراب ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم کفر کی طرف چلے جائیں, ہم اپنا ایمان بیچ دیں. اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, کئی مرتبہ میں نے یہ بات کئی بیانات میں دہرایا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اسلام کے رہتے ہوئے قیامت تک اب مسلمان کے لیے کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں, کسی اب نئے طریقے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اتنا اچھا مذہب اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا, اور ہم اس مذہب کا لحاظ نہ کر کے شریعت کے حدود کو توڑ کے باہر نکل جائیں, جس کی وجہ سے 2-4 لوگ ہم سے خوش ہو جائیں گے, 10-20 لوگ ہم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائیں گے, تو ہماری آخرت کیسے سنور سکتی ہے؟ یہاں 10-20 لوگوں کے لیے, 100-200 لوگوں کے لیے ہم آخرت کیوں برباد کریں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف بہانہ ہیں. تو ان تمام چیزوں سے, ان تمام عقائد سے اپنے زندگیوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. آج یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی بڑی دکھ کی اور بہت ہی بڑی درد کی بات ہے کہ ایک وہ جگہ جہاں مسجد بنی تھی, اس مسجد کو توڑ کر لوگوں نے کیا کر دیا, وہاں مندر بنا دیا. حالانکہ اگر آپ لوگوں میں کسی کو تاریخ معلوم ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا, جن جن باتوں کے اوپر فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا, اس میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ مان لیا کہ یہاں پہلے سے مسجد تھی اور اس سے پہلے کوئی مندر کا کوئی نشان نہیں تھا. ایک دوسری بات, سپریم کورٹ خود اس بات کو بالکل
پسند کرتا ہے اور بالکل اس کے اوپر فیصلہ دے چکا ہے کہ مسلمانوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے مندر کو توڑ کر انہوں نے مسجد نہیں بنائی. یہاں کوئی پہلے سے مسجد نہیں تھی، بلکہ پہلے سے کوئی مندر نہیں تھا، یہ پہلے پوری خالی زمین تھی، اس کے اوپر مسلمانوں نے مسجد بنائی. تو یہ دو باتیں ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ہیں اور اپنے نسل کو بتانے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی مسلمانوں کی ایک اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے مساجد، مسلمانوں کی علامت ہے مساجد. اگر ان مساجد میں سے کوئی ایک مسجد ٹوٹ جاتی ہے، کسی مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے ظلم سے، اس کی تکلیف اور اس کا دکھ، اس کا درد پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہم کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے. جانے کے بعد وہاں سے عمرہ کی نیت سے مکہ کو آ رہے ہیں. یہ پہلا عمرہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے کے بعد. عمرے کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ رہے ہیں، لیکن کفار مکہ نے آپ کو مکے کے باہر روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے. کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ باتوں کے اوپر اگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ باتیں کیسی ہیں، ان باتوں کو سن کر حضرات صحابہ کے دل برداشت نہیں کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان پھر رہے تھے، بار بار آ کر اللہ کے نبی سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ بھئی بلا شبہ ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پھر ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے کہ فرماتے کہ عمر صبر کرو. اس کے بعد اگریمنٹ ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے سائن وغیرہ ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے. چند سال کے بعد کفار مکہ اور مکہ کے لوگوں نے جس طرح ظلم سے مدینے والوں کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا تھا، خود ان کے ہاتھوں سے وہ اگریمنٹ ٹوٹ جاتا ہے اور پورا مکہ اور پورا اکثر عرب کا علاقہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دب کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا یا پھر ہم مایوس ہو چکے ہیں، بلکہ وقت ایسا آتا ہے زندگی میں، کبھی کبھی انسان حق پر ہو تب بھی انسان کو جھکنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی اگر جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر آپ حق پر ہو تو آپ کیا کرو، اپنے آپ کو یہ قدم پیچھے کر لو. ہاں اگر کوئی مسئلہ ایمان اور کفر کا ہے تو وہ بات الگ ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کے بارے میں اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن کچھ باتوں میں اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اور جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہونے کے پوری امکانات ہیں، تو اس وقت کیا کرو، آپ پیچھے ہٹ جاؤ. تو آج مسلمانوں کی طرف سے یہی کام ہو رہا ہے کہ آج اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ملک کا امن جو ہے ختم ہو جائے گا، ملک کے اندر جھگڑے ہو جائیں گے، اس لیے آج ہم دب رہے ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج یہ لوگ جتنے ظلم سے ہماری مسجد کو توڑ کر مندر بنا کر آج خوشیاں منا رہے ہیں. آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں کہ ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، اس کے بعد سے لے کر خصوصاً یو پی کا، اور اب نئے طریقے سے بمبئی کے اندر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. کئی مسلمانوں کے اوپر کیس ہو گیا، کئی مساجد کے سامنے غلاٹے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ تمام کام ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں ہم کو سب سے پہلے اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم صحیح ہو جائیں، ہمارا عمل صحیح ہو جائے، ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں گے. جب اللہ کی مدد آئے گی تو یہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور پوری حکومت اور پوری زمین انشاءاللہ اسلام کے دائرے میں آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو حالات اس وقت ملک کے بن رہے ہیں، ان حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.